والے رحمت والے دن میں اپنے گھر میں آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمارا مل بیٹھا اپنی برگاہ میں مستجاب فرمائے۔ جو کچھ صحیح بیان کیا جائے گا اس پر ہم ساروں کا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ اس کا معنی، مطلب، مفہوم، تشریح صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت جو غزہ کے معاملات ہیں، فلسطین کے معاملات ہیں، تقریباً ہر بندہ کچھ نہ کچھ اس سے آگاہ ہے، واقف ہے، اس کے متعلق جانتا ہے، اور کچھ پچھلے ہفتے سے جو انڈیا کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بہت سارے احباب آگاہ ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان سارے معاملات میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے تاکہ کل قیامت والے دن اللہ جب ہم سے ہماری ذمہ داری، ہمارے معاملات کے متعلق پوچھے تو ہم اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آیت پاک نازل ہوئی جو آپ کے سامنے میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ غزوہ تبوک 9 ہجری رجب کے مہینے میں غزوہ تبوک ہوا۔ اس موقع پر اللہ عز و جل نے ایمان والوں کو خطاب دیا، ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اے ایمان والو، جب کہا جاتا ہے تمہیں انفرو، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اذ ثاقلتم الی الارض، تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو۔ اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں ہو بلکہ بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو۔ جب رب کا حکم آ گیا کہ انفرو، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں پسند کرتے ہو؟ کیا تمہیں دنیا کی زندگی محبوب ہے آخرت کے بدلے میں؟ تو سنو، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا متاع آخرت کے بدلے میں بہت تھوڑا ہے۔ تم دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا کی آرائش کے لیے، دنیا کی جستجو کے لیے، دنیا کی طلب کے لیے تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے۔ غزوہ تبوک، اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے، جو عرب کے عیسائی تھے ان کے ابھارنے پر جو ہرقل بادشاہ تھا اس نے ایک فوج تیار کی مسلمانوں کے خلاف، اور اس میں اس نے رومیوں اور شامیوں کے ساتھ مل کر ایک بھاری لشکر تیار کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ اس ہرقل بادشاہ نے عرب کے عیسائیوں کے ابھارنے پر، چونکہ ہرقل بادشاہ عیسائی تھا، عرب کے عیسائیوں نے کہا کہ ایک دین اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے جو کہ ہمارے مذہب عیسائیت کو خراب کر رہا ہے، اور مذہب عیسائیت کے ماننے والے لگاتار اس دین اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی عنقریب یہ تیرے اوپر بھی حملہ کریں گے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ ہرقل بادشاہ نے رومیوں اور شامیوں کا ایک لشکر تیار کیا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دے دیا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہم پہ حملہ کریں،
ہم ان کی سرزمین پہ جا کر ان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ اسلام اس طرح غالب آیا، اس طرح نہیں کہ یہاں سے سٹیٹس لگا دینے سے، یہاں پر ان کے خلاف احتجاج کر دینے سے، یہاں پر ان کے لیے فلسطین کے لوگوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی سے فلسطین کبھی فتح نہیں ہوا۔ صرف ہرقل بادشاہ نے ابھی چڑھائی کی نہیں، صرف فوج تیار کی اس نیت کے ساتھ کہ میں مسلمانوں پر حملہ کروں گا، حضور نے جہاد کا حکم دے دیا۔ ایک طرف چند ہزار مسلمان اور ایک طرف اس دور کا عظیم بادشاہ ہرقل، جس کے پاس پیادہ فوج بھی ہے، جس کے پاس سوار فوج بھی ہے، جس کے پاس ٹرین شدہ فوجی دستے بھی موجود ہیں، علاقہ بھی ان کا، سرزمین بھی ان کی، فوج بھی ان کی تکڑی، وہاں کے لوگ بھی ان کے مذہب کے ماننے والے۔ حضور نے کہا کہ ہم وہاں پر جا کر ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ 9 ہجری ہے، فتح مکہ کے بعد کا موقع ہے۔ حالات مدینہ کے کیسے تھے اس وقت؟ حالات مدینہ کے ایسے تھے کہ قحط سالی تھی، کھانے پینے کے لیے کچھ مل نہیں رہا تھا۔ 2 صحابہ، 2 حضور کے صحابی ایک کھجور پر گزارا کر رہے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مشکل وقت تھا۔ اس عالم میں، اس حالت میں کہ جب کھانے کے لیے بھی کچھ مل نہیں رہا، حکم ہو گیا جہاد کا۔ جانا بھی کدھر ہے؟ تبوک۔ جانا بھی کدھر ہے؟ تبوک، جو اس وقت جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں، اس وقت مدینہ سے تبوک کا جو فاصلہ کلومیٹر کے اعتبار سے 900 کلومیٹر ہے۔ کتنا؟ 900 کلومیٹر، جو اس وقت کے مطابق مہینوں کا سفر تھا۔ جانا کس کیفیت میں کہ کھانے کے لیے پاس کچھ ہے نہیں ہے، پینے کے لیے خاص کچھ چیز میسر نہیں ہے، جنگی آلات پاس خاص موجود نہیں ہیں، اور مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ اس وقت کی عظیم فوج کے ساتھ۔ لیکن حکم تھا رب تعالیٰ کا کہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، چونکہ وہ فتنے کے لیے آئیں گے، فتنے کا قلع کما کرنا ہے۔ ان حالات میں منافقین نے اپنا سر اٹھایا، جو حقیقت میں ایمان لانے والے نہیں تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ورگلانا شروع کر دیا، اتنے دور کیسے جاؤ گے؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، سواری تمہارے پاس موجود، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تمہارے بچے پیچھے بھوکے مر جائیں گے، تمہارے اپنے کھانے کے لیے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جاؤ گے؟ لیکن رب کا حکم ہے کہ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو بس نکلو۔ وہاں پر میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری عیال کا کیا ہوگا، ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا، ہماری معیشت ڈوب جائے گی، ہم معیشت میں آخری نمبر پر آ جائیں گے۔ یہ ٹوٹل ہیلے حجت بہانے، یہ منافقین کا طریقہ تھا۔ ایمان والوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب رب کا حکم آ جائے تو بس چپ کر کے نکل جاؤ۔ 9 ہجری، اس کے باوجود 30,000 کا لشکر حضور کا ساتھیوں کا حضور کے ساتھ جمع ہو گیا۔ کتنا لشکر؟ 30,000 کا لشکر غزوہ تبوک کے موقع پر جمع ہو گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر جانے کے لیے۔ اب جب جہاد پر جانے کے لیے تو سفر تھا دور کا، حضور نے مدینہ کے جو متمول لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، اور جو مدینہ کے ارد گرد رہنے والے قبائل کے لوگ تھے، ان سے امداد طلب کی جہاد میں جانے کے لیے۔ سفر ہے دور کا، جنگ ہے بڑی، اخراجات زیادہ ہوں گے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا، تحریص دلائی، کون ہے جو اس عظیم معرکے میں، اس عظیم جہاد میں اپنی مالی مدد بھی شامل کرے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں نماز کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، روزے کا حکم آیا، دیگر احکامات آئے، متعدد مقامات پر نماز کا حکم آیا، لیکن سوائے جہاد کے اور
کسی بات پر رب نے قرآن کریم میں، اللہ کے حبیب نے جا بجا ابھارا نہیں۔ فقط جہاد ایسی عبادت ہے جس پر اللہ بھی ابھار رہا ہے، اللہ کے رسول بھی ابھار رہے ہیں، تحریض دلا رہے ہیں، لوگوں کو شوق دلا رہے ہیں۔ جہاد اس قدر عظیم عبادت ہے۔ یہ آیتیں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ آیتیں پڑھیں۔ ایمان، اسلام امن کا درس دیتا ہے لیکن وہ کہیں اور دیتا ہے، ہم نے اس کو کہیں اور پر فٹ کر لیا۔ ادھر ہمارے مسلمان بھائیوں کا گلا کاٹا جا رہا ہے اور ہم پھر بھی کہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت کو دری کیا جا رہا ہے، ہم پھر بھی کہیں ایمان، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام اتنا بے حیا تو نہیں ہے، اسلام حیا کا درس دیتا ہے۔ ادھر سے ہرقل بادشاہ نے صرف حملے کا سوچا، فوج تیار کی، حضور یہاں سے اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے 30,000 کا لشکر لے کر تیار ہو گئے۔ جب مال کی ضرورت ہوئی حضور نے تحریض دلائی، ابھارا۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کے راستے میں، اس جہاد کے راستے میں 300 اونٹ بما ساز و سامان عثمان کی طرف سے حاضر ہے، قبول فرمائیں۔ 300 اونٹ بما ساز و سامان۔ حضور نے پھر تحریض دلائی، پھر رغبت دلائی، عثمان پھر کھڑے ہو گئے، کہا حضور 300 اور اونٹ عثمان کی طرف سے قبول فرمائے۔ پھر تحریض دلائی، عثمان پہلے 100 اونٹ، پھر 200 اونٹ اور پھر 300 اونٹ، کہا بما ساز و سامان عثمان کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب فرماتے ہیں کہ جب حضور ممبر سے نیچے تشریف لا رہے تھے، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3720، حضور جب ممبر سے نیچے تشریف لا رہے تھے، حضور فرما رہے تھے او عثمان، اس وقت کے بعد تو جو کچھ بھی کر، اللہ تعالیٰ تیرے کسی عمل سے تجھے پوچھ نہیں کرے گا۔ تو نے اللہ، دیکھیں کتنے بڑے بڑے عمل کیے، لیکن یہ عمل عثمان کا ایسا تھا کہ اللہ کی راہ میں مال پیش کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انعام دیا کہ اے عثمان، اس کے بعد تیرا کوئی عمل تیرے کسی عمل کی تجھ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ تو اعلان تھا، اور جب مال پیش کیا اس کے بارے میں برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جتنا مال حضرت عثمان غنی نے دیا اور اتنا مال کسی نے دیا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ 10,000 مجاہدین کا جہاد کا سامان سیدنا عثمان غنی نے دیا۔ 30,000 میں سے 10,000 مجاہدین کا سامان جہاد کس نے عطا کیا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور 10,000 دینار اس غزوے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور فرماتے ہیں 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اس کے علاوہ تھے۔ 10,000 مجاہدین کا سامان جہاد، 10,000 دینار، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے، کس مقصد کے لیے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے۔ خود بھی، یہ نہیں کہ خود حاضر نہیں ہوئے، خود بھی بنفس نفیس حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، اور چونکہ متمول تھے، مالدار تھے، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں پیش فرمایا۔ یہ صحابہ کا عظیم شوق اللہ کی راہ میں۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اس موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا غزوہ تبوک کے موقع پر، پیچھے پورا سارا واقعہ وہ ہے، آیت آپ کے سامنے وہ پڑھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نے مال لانے کا حکم دیا کہ مال اللہ کی راہ میں پیش کرو، رغبت دلائی، یہ موقع پہلا وہ تھا کہ میرے پاس اس سے پہلے اتنا مال موجود نہیں تھا، اس موقع پر اللہ نے مجھے وافر مقدار میں مال دیا ہوا تھا۔ اور ہر موقع پر جب بھی اللہ کے حبیب مال طلب کرتے تھے
تو صدیق اکبر ابو بکر مجھ سے سبقت لے جاتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے۔ اس موقع پر میں نے دل میں خیال کیا صدیق ہر موقع پر مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس موقع پر صدیق کو میں اپنے آگے سے بڑھنے نہیں دوں گا۔ جتنا مال تھا اس کے 2 حصے کیے، آدھا اپنے لیے رکھا، آدھا بچوں کے لیے رکھا، آدھا اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا جتنا لایا ہوں اتنا گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں یار غار سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف لے آتے ہیں۔ پوچھا صدیق کیا لائے ہو؟ کہا حضور آپ نے مال طلب کیا تھا، مال لایا ہوں، 4000 درہم پیش کیے۔ کہا صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ صحابہ کی محبت جہاد تھی، جہاد سے محبت تھی۔ جب بات اللہ کے راستے میں، اللہ کے راہ میں نکلنے کی ہوتی تھی، اپنی جانوں کو بھی پیش کرتے تھے، اپنے مالوں کو بھی پیش کرتے تھے۔ آج ضرورت ہے جہاد کی، آج نہیں تو کب ہے جہاد؟ جہاد تو ہر حال میں فرض ہے، لیکن اس وقت اس وقت فرض کا درجہ رکھتا ہے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ وہاں پر کیا جا رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اور کچھ نہیں تو ہم نے کتنی دفعہ، اب تو ہمیں شرم آنی چاہیے، مجھے کہتی ہوئی شرم، اور آپ اگر مجھ سمیت اگر ہم ان کی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے گن ہونی چاہیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ان کے بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی KFC پہ چلے جائیں، میک ڈونلڈ پہ چلے جائیں، اسی طرح ہمارے مسلمان بے حسی کے ساتھ وہاں پر چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کی ساری دکانوں پر ان کی پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں، کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ چونکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ والا جہاد بھی نہیں کر سکتے، وہاں پر جانا تو دور کی بات ہے۔ اللہ کو ہمارا جواب کیا ہوگا کل قیامت والے دن؟ وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کل قیامت والے دن اللہ کو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کل ان فلسطینی بھائیوں نے ہمارے گریبان سے پکڑ لیا تو کیا سمجھتے ہماری بخشش ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا ہو گیا تمہیں؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جاتا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض، تو تم بوجھل ہو کر زمین پر بیٹھ پڑتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو آخرت کے بدلے میں۔ سنو کہ آخرت، دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں بہت تھوڑی ہے۔ اس موقع پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع پر، چونکہ پیچھے منافقین بھی موجود تھے جو ساتھ نہیں گئے، ان کا یہ تھا کہ عظیم بادشاہ ہرقل بادشاہ کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہونے جا رہا ہے، انہوں نے واپس آنا نہیں ہے، ان کے ذہن میں یہ سوچ تھی، اور پیچھے یہاں پر ہم حکومت کریں گے۔ تو جناب مولا علی شیر خدا کو حضور پیچھے مدینہ کا گورنر بنا کر چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ پیچھے مدینہ کی دیکھ بھال تم کرنا۔ مولا علی نے کہا حضور میں تو میدانوں کا مرد ہوں، میں تو غزوات کا مرد ہوں، میں تو ہر موقع پر آپ کے ساتھ جہاد پر جاتا ہوں، آپ مجھے بچوں اور بوڑھوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، حضور مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ تو حضور نے کہا اے علی تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم میرے لیے ایسے ہے جیسے جناب موسیٰ کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، صرف فرق یہ ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی موقع پر یہ سارے معاملات ہوئے، اور پھر اسی موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے کہا کھانے کے لیے نہیں تھا، دو صحابی ایک کھجور پر کیا کر رہے تھے؟ گزارا کر رہے تھے۔ لیکن تبوک جو اس وقت مدینہ سے کتنے کلومیٹر؟ 900 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، وہاں پر جہاد کے لیے جا رہے، یہ نہیں سوچا ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہمارے بچے کھائیں گے کیے، پیئیں گے کیا، ان کو پتہ نہیں برگر ملے گا کہ نہیں۔ صحابہ کا ایمان دیکھیں، ایمان کا لیول دیکھیں، اللہ کا حکم آ گئے تو بس جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اسی موقع پر حضور نے فرمایا آگے چلیں، یہ پھر کبھی موقع بات کی جائے گی، وہاں پر غزوہ تبوک پر ایک چشمہ تھا جس کے متعلق ایک حضور کا معجزہ ہے۔ اللہ عز و جل اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے اللہ
تنفروا يعذبكم، ہمارے لیے جو سبق ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر جب نکلنے کا حکم دیا، کہا کیا ہو گیا تم نکلتے؟ منافقین نہیں نکلے، دور کا سفر ہے، ہم مر جائیں گے، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتا ہے الا تنفروا يعذبكم، اگر تم نکلے نا اللہ کے راستے میں، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس آیت کے اندر، يعذبكم عذابا علیما، تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا۔ اگر اس وقت ہم ان لوگوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جا کر جہاد میں شریک نہیں ہوتے، چلیں جا نہیں سکتے، بارڈر دیگر معاملات ہیں، لیکن جو ہماری ذمہ داری ہیں وہ بھی ہم نبھاتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالی ہماری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ ہم دین کے محتاج ہیں، اگر ہم تبلیغ کر رہے ہیں، جہاد کریں گے تو ہم اپنا منصب، اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول یا دین پر کوئی احسان نہیں کرتے، ہم دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ جب عباسیوں نے دنیا پہ حکمرانی تھی، عباسیوں کی، مسلمان خلفاء کی، لیکن جب انہوں نے لچک دکھانی شروع کی، اللہ کے رسول کے نافرمان بنے نا، تو منگولوں کی صورت پر ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ منگول آگے بغداد میں، اور عباسی اور جتنے بھی مسلمان تھے وہاں پر، ان کو مار مار کے ان کے سروں کی کھوپڑیاں بنا دی منگولوں نے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے تھے، رسول کے راستے سے ہٹ گئے تھے، دین کے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ عذاب دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا۔ پھر جب اللہ نے دین کا کام لینا ہوتا ہے تو کس سے لے لیتا ہے؟ انہی منگولوں میں سے ایک شہزادے نے دین قبول کیا، اور دوبارہ سے پورا بغداد دوبارہ سے اللہ کرنے والا ہو گیا۔ کچھ سوچ نہیں سکتا تھا کہ بغداد میں دوبارہ کوئی اللہ کا نام لینے والا ہوگا، لیکن اللہ نے جب کام لینا ہوتا ہے تو اللہ کسی سے بھی کام لے لیتا ہے۔ تو اللہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ دین ہمارا محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج ہیں۔ اگر آج ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے، آج ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، آج ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ اسرائیلی پروڈکٹس یا ان کی فنڈنگ میں ملوث جتنے بھی ایپس، جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، بچہ جانتا ہے، نہیں کرتے، کل قیامت والے دن ہم سے ہمارے حصے کا پوچھ ہوگی۔ بار بار کہنے کا مقصد کیا؟ میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے۔ اب میری چھوٹی سی بچی ہے نا، کوئی بھی چیز ہم خریدتے ہیں تو پہلے مجھ سے، کون اسکرین بھی خریدتی ہے تو پہلے کہتی ہے بابا یہ ان کی تو نہیں ہے۔ وہ اسی میں ایک ورکشاپ میں تھا، اسی حوالے سے ایک ورکشاپ تھی F10 میں، کہ القدس زمین کی تاریخی حیثیت، اسلامی حیثیت، یورپین یونین کا اس پہ نقطہ نگاہ اور ہماری ذمہ داریاں، ان پر وہ ایک بڑی زبردست بات کر رہے تھے کہ آپ پہلی بات ہو کہ عملاً جا کے جہاد کریں، وہ نہیں کر سکتے تو وہاں پر جہاد کریں، ان کی مالی مدد کریں، وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی زبان کے ساتھ تو جہاد کریں نا۔ آپ آفس میں ہیں، آپ مسجد میں ہیں، آپ مدرسے میں ہیں، آپ دکان پہ ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، لوگوں کو قائل کریں، لوگوں کو اس زمین کی عظمت کے بارے میں بتائیں کہ وہ دارالاسلام تھا۔ آج کہتے ہیں نا کہ یہودیوں کو ان کا علاقہ دے دیا جائے اور مسلمان اپنے علاقے میں رہیں، بھائی وہ یہودیوں کا علاقہ نہیں تھا، وہ دارالاسلام تھا، اور جو ایک دفعہ دارالاسلام بن جائے وہ قیامت تک بھی دارالاسلام رہتا ہے۔ وہ ہماری سرزمین تھی، وہ قابض ہیں، وہ غاصب ہیں، اور آپ کے گھر میں کوئی آ کر قبضہ کر لے، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ جو ہو سکتا ہے پہلے قانونی چارہ جوئی کرتے ہیں، قانونی چارہ جوئی نہ ہو، بالآخر آپ تنگ آ کر اپنے ہاتھ میں اسلحہ اٹھا لیتے ہیں، پہلے کوشش کرتے ہیں، بالآخر کوئی حالت نہ ہو۔ یہی حالت یہاں غزہ میں بھی ہوئی۔ انہوں نے 2008 تک قانونی چارہ جوئی کی، اقوام متحدہ میں گئے، جو ان بڑے بڑے چودھریوں کی، عیسائیوں کی اور یہودیوں کی بنائی بڑی بڑی تنظیمیں، اقوام متحدہ کیا ہے؟ ان کے بڑے چودھری اوپر انہوں نے اقوام متحدہ بنا دی
کہ اگر تمہارا کوئی مسئلہ ہو یہاں پر آ کر تقریر کرو، اگر تمہاری تقریر ہمارے مقصد کے مطابق ہوئی تو تمہارے تقریر پر عمل درآمد ہوگا، اور اگر تمہارا تقریر ہمارے مطابق نہ ہوئی تو اس کو اٹھا کر ڈسٹ بین میں پھینک دیا۔ یہی UN ہے، یہی اقوام متحدہ ہے، یہ ایک دجل ہے، جھوٹ ہے۔ جب وہ امن کی بات کرتے ہیں در حقیقت وہ امن کی بات نہیں، تباہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ عدل کی بات کر رہے ہوتے ہیں در حقیقت وہ ناانصافی کی بات، ویسے تو بڑے وہ حقوق نسواں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، عورتوں کے حقوق کی، بچوں کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلی 1 صدی میں پوری دنیا میں اتنے بچے نہیں مارے گئے، نہیں شہید کیے گئے جتنے پچھلے چند سالوں میں فلسطین کے اندر بچوں کو شہید کیا گیا۔ کہاں گئے وہ عورتیں جو حاملہ عورتیں، ان کو جب ان کا بچہ ہونے والا تھا آپریشن کرنے کے لیے جو انجیکٹ کیا جاتا ہے، ٹیکہ لگایا جاتا ہے بے ہوشی کا تاکہ آپریشن میں اس کو درد کم محسوس ہو، وہ انجیکشن ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، عورت کا آپریشن ہو رہا ہے، ڈیلیوری کیس ہو رہا ہے، اور اس کی جیتی جاتی آنکھوں کے سامنے اس کے پیٹ کو کاٹ کر بچہ نکالا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ سارے حالات ہوئے ہیں جو یہ سامنے ہیں، اور کچھ پس منظر حالات ہیں جو ہمارے سامنے بھی نہیں ہیں، اور پھر بھی ہم یہاں پر مزے لے کر ایک ہاتھ میں KFC کا برگر ہو اور دوسرے ہاتھ میں کوکو کولا ہو۔ ہماری غیرت کہاں مر چکی ہے؟ ہمیں خود خیال کرنا ہے، اپنی ذمہ داریاں کم از کم نبھائیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم نے ان کی مدد نہ کی تو اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو اپنا بھلا کریں گے، نہیں کریں گے تو تمہاری ضرورت بھی نہیں۔ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ اور اگلی ایک آیت انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، خفافا وثقالا، آسانی ہے تب بھی نکلو، مشکل ہے تب بھی نکلو، جوان ہو تب بھی نکلو، بوڑھے ہو تو تب بھی نکلو، اگر تم مشقت میں ہو تب بھی نکلو، آسانی میں ہو تب بھی نکلو، مصروف ہو تب بھی نکلو، اگر مصروفیت نہیں ہے تو تب بھی نکلو، مال ہے تب بھی اللہ کی راہ میں نکلو، فقیر ہو تب بھی نکلو۔ اللہ فرماتا ہے نکلو، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم آ جاتا ہے، جہاد کا حکم آ جاتا ہے، انفروا خفافا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری، آخری بات، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں ایک دن سورہ توبہ کی آیت کا تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت پہ پہنچے نا، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، آسانی ہو تب بھی نکلو تو مشکل ہو تو تب بھی نکلو۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، جب یہ آیت پڑھی نا تو اپنے بیٹوں کو کہا میرے لیے جہاد کا سامان تیار کرو۔ بیٹوں کو کیا کہا؟ جہاد کا سامان تیار کرو۔ ہم بھی آیتیں پڑھتے ہیں، ایک ابو طلحہ انصاری نے بھی آیت پڑھی تھی، کہا جہاد کا سامان تیار کرو۔ کہا ابو جان آپ نے حضور کے ساتھ غزوات کیے، حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے، حتیٰ کہ حضور پردہ فرما گئے، پھر آپ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر بھی پردہ فرما گئے، پھر آپ سیدنا عمر فاروق کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، حتیٰ کہ عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل زمین کو فتح فرمایا، اور آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ جہاد میں رہے۔ اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ بھی پردہ کر گئے، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کی جگہ ہم جہاد کرتے ہیں۔ کہا میں نے کہا جہاد کے لیے سامان تیار کرو، اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھتے کہ بوڑھے ہو تب بھی نکلو، جوان ہو تب بھی نکلو۔ اور پھر آپ نے جہاد کے لیے سامان تیار کروایا، سمندری جہاد کیا، سمندر میں آپ کو شہادت سرفراز ہوئی، آپ کو شہادت کا مرتبہ ملا، لیکن سمندر میں دفنانے کے لیے زمین نہیں تھی، سمندر میں تھے۔ 7 دن کے بعد آپ کے جو ساتھی تھے فرماتے ہیں 7 دن کے بعد ہمیں ایک جگہ ملی آپ کی تدفین کے لیے، 7 دن تک آپ کے ایک بال کو بھی کچھ نہ ہوا تھا، اپنی اصل حالت میں تھا۔ یہ ان لوگوں کا جذبہ جہاد ہے، اور ایک ہم ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم وہاں پہ جا نہیں سکتے، کم از کم جو اور ذمہ داریاں ہیں ہم وہ تو نبھا سکتے ہیں، لوگوں تک یہ پیغام تو پہنچا سکتے ہیں، تہیہ کر لیں، کم از کم ہم اپنے ہر دسترخوان پہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، باہر سے بچوں کو چیز لے کر دیں، ان کو بتائیں بیٹا یہ پروڈکٹ ٹھیک ہے، یہ پروڈکٹ ٹھیک نہیں، یہ پروڈکٹ ان کے، یہ ہم نے استعمال، بچوں کے ذہن میں آ جائے، بوڑھوں کے ذہن میں آ جائے، خواتین کے ذہن میں آ جائے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہو سکتا ہے
کچھ آٹے میں نمک کے برابر ہم ان بھائیوں کا حق ادا کر دیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔